رضا وہ سوچتا ہے کہ اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے آئینہ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ وہ جیل میں چلاتا ہے کہ مجھے نکالو یہاں سے، مجھے معافی مانگنی ہے۔ صبح جب ہمدان آتا ہے، ہمدان کہتا ہے تمہاری جلدی بیل ہو جائے گی۔ رضا کہتا ہے میں نے وہ راز پا لیا ہے جس خود غرضی کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ تمہیں یاد ہے آئینہ، میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا؟ میں اس کے ساتھ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اچانک وہ سامنے آ گئی تو مجھے یہ سب بولنا پڑنا، ورنہ ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیتے۔ تم مجھے کہیں سے پتہ کر کے بتا دو آئینہ کا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ ہمدان کہتے ہیں سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس کے لیے تمہیں خود کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہوگا۔ شانزے کی حالت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ہاسپٹل آئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ انہیں جلدی ہوش آ جائے۔ عثمان اپنی امی کو بتاتا ہے کہ میں دبئی جا رہا ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے ہر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم باہر بھاگ جاؤ۔ عثمان کہتا ہے امی اب میرا یہاں پر رہنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے جا رہا ہوں۔ رضا کی ماما امجد کو کہتی ہے کہ ہمدان نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اب اسے پچھلی کوئی بات مت کرنا۔ امجد کہتا ہے میں اس قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کسی کو کچھ کہہ سکوں، میں تو فرض سے عرش پر آ گرا ہوں۔ عثمان اپنی امی کو کہتا ہے میں یہ گھر سیل کر آئمہ کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے جو تکلیفیں اور غم دیے ہیں شاید اس کا کچھ مداوع ہو جائے۔ آپ کے لیے رینٹ پر میں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے۔ ہمدان ڈیورس پیپرز بنوانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، آئینہ سن لیتی ہے۔ آئینہ کہتی ہے آپ مجھے ڈیورس دینا چاہتے ہیں؟ پہلے رضا اور شانزے کا معاملہ تو ٹھیک ہو جانے دیں۔ ہمدان کہتا ہے کچھ کام جتنی جلدی ہو جائیں وہی بہتر ہے۔ میں سب کی زندگی کو بہتر بنانے کا سوچ رہا ہوں، اس لیے اپنی زندگی کو بھی کچھ بہتر بنا لوں گا۔ آئینہ کہتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ مجھے طلاق نہیں لینی؟ ہمدان کہتا ہے یہ کوئی کھیل نہیں چل رہا۔ امجد کو اپنی غلطیاں ریلائز ہو جاتی ہیں کہ میں نے رضا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے اس کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنے دی، اور آج میری خود غرضی کی وجہ سے آج وہ کس حالت میں ہے۔ رضا کی بیل ہو جاتی ہے۔ رضا ہمدان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی کی ہے جو تم جیسا بھائی ملا ہے مجھے۔ ہمدان کہتا ہے شکریہ مت کرو، یہ سب کرنا میرا فرض تھا۔ رضا اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں آپ کے ساتھ گھر نہیں آ سکتا، مجھے پہلے وہ کام کرنا ہے۔ ہمدان کہتا ہے انکل اسے اس کا کام کر لینے دیجیے۔ عثمان اپنے ماموں کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے دبئی میں میری جاب ہو گئی ہے، میں ایک دفعہ آئمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ محمود کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسی باتیں کرو گی اور آئمہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے گی؟ نہ تو میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں اور نہ دوبارہ کبھی آئمہ کرے گی۔ عثمان کہتا ہے ماموں میں آئمہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں آیا، بس ایک دفعہ آئمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ محمود کہتا ہے تمہیں عزت کی زبان راست نہیں آتی کیا؟ لیکن پھر بھی محمود کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئمہ سے پوچھتا ہوں۔